نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج ہم اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 اور 65 کا گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 64 سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ سب سے پہلے ایک ایک لفظ کو پہچانتے ہیں کہ اس میں فعل ہے یا حرف ہے۔ اس کے بعد میں یہ بتاتی چلوں کہ گرامیٹیکل انالیسس یا یہ جو ہم آیات کی ترکیب کرتے ہیں، اس کا جو ایکچوئل طریقہ ہے وہ میں آپ سے کچھ بار شیئر کر چکی ہوں، جس میں سب سے پہلے بھی آپ کو ایک ترجمہ دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اس کلاس میں ہم اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں لے کر چلتے کہ جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں ابھی آسان طریقے سے بتا دیتی ہوں کہ کم از کم یہ چیزیں آپ کو دیکھنا آ جائے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ وہ بھی ہم شیئر کیا کریں گے۔ میں اکثر شیئر کرتی ہوں کہ ترکیب کس طرح کی جاتی ہے۔ سمپل، سب سے پہلے تو اب یہ فی الحال کے لیے آپ ایک ایک لفظ کو دیکھیں، پہچانیں، پھر وہ جملے میں کیا بن رہا ہے، اور فائنلی آپ دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے یا جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور پھر ترجمہ بھی اسی طرح کریں گے قواعد کے مطابق۔ اور جو ترجمہ ہے جملہ اسمیہ کا اپنے انداز میں اور جملہ فعلیہ کا اپنے انداز میں کیا جاتا ہے۔ صفیہ بیٹی نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ صفیہ بیٹی، میں آپ کو ان میوٹ کرتی ہوں، آپ سٹارٹ کیجئے اور تھوڑی سی آیت شروع کر دیجئے، باقی میں کرواؤں گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ پہلے اگر اسٹوڈنٹ کرواتی ہے پھر پورا میں کرواتی ہوں تو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اور پھر زیادہ کر نہیں پاتے ہیں۔ ادروائز میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کریں۔ جی دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ آ گئی ہیں ماشاءاللہ۔ چلیے آپ اس کی تلاوت بھی کیجئے جی اور اس کا انالیسس شروع کیجئے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو باذن انہم۔ اللہ، باذن اللہ، یا وقف کر دیجئے یا پھر ہا کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جی واو جو ہے استنافیہ ہے سے ٹھیک ہے، ماں جو ہے یہاں حرف نفی ہے سے ٹھیک ہے، ماں نافیہ ہو گیا۔ ماں نافیہ ہے۔ یا جو ہے یہ ارسلنا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، ارسلنا سوری ماضی اسی سے اور افعال سے ہے، اس کا مادہ ہے را سین لام، اور یہ اس میں فعل جو ہے نہ ہے، یہ فعل پلس فاعل ہو گیا۔ اچھا ایک سیکنڈ رکیے گا، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا ماشاءاللہ، لیکن آپ نے جس طرح بولا نا کہ اس میں فاعل نہ ہے، وہ یوں لگ رہا ہے کہ اس میں فاعل جو اسم الفاعل ہوتا ہے، اس کا نہیں فاعل نہیں، بول دیں۔ میں اس نہیں کا چاہتی کہ کوئی بہن کنفیوز ہو۔ شاباش، ٹھیک ہو گیا، جس کا جو فاعل ہے وہ نا ضمیر ہے، ٹھیک جی ہو جی، گیا۔ آگے چلیے۔ یہاں پر من جو ہے زائد ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد من آتا ہے تو وہ زائدہ ہی بنتا ہے نا، اس کی وسعت بڑھانے ہاں کی۔
جی، تخصیص یہ کے میں نے پچھلی کئی کلاسز میں میں اس کا اسکرین شاٹ شیئر کرتی رہی ہوں، تو آج اس کو میں اتنی ڈیٹیل سے تو نہیں بتاؤں گی، لیکن بیٹی نکرا کے بعد نہیں، وہ من جو پیچھے کسی نفی یا استفہام والی بات میں آ رہا ہو، اس سے پہلے نفی یا استفہام والی بات چل رہی ہو، اور اس من کے بعد نکرا آ رہا ہو، اور پھر ایک تیسری شرط بھی ہے، لیکن فی الحال کے لیے اتنا ہی، وہ من زائدہ ہوتا ہے عموماً۔ جی ابن زائدہ ہے، اور رسولین جو ہے یہ اسم جو ہے مجرور ہے، لفظ جو ہے منصوب ہے، منصوب ہے سیس، ٹھیک یہ ہے، مفعول بھی لفظاً مجرور ہے اور محلن منصوب ہے، یہ منصوب ہے، مفعول بھی بن مفعول رہا ہے۔ بھی بنتا ہے۔ شاباش شاباش۔ جی، اور یہ فعل پلس فاعل اور یہ مفعول بھی مل کر، نہیں نہیں آگے بولتے ہیں اللہ جو ہے یہ حرف حسر ہے سے نہیں، آگے حرف حسر نہیں ہم کہیں گے، ہوتا کلمہ حرف استثناء ہی ہے، لیکن جب جی ماں نافیہ کے ساتھ آ رہا ہے تو یہاں پر یہ حسر کے حسر طور ہو پر جاتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہے، جی حسر، ہاں۔ جی حسر ہے اللہ جو ہے لام کئی یا لام تعلیل ہے، یہاں پر یتاح جو ہے منصوب ہے اس لیے کہ یہاں پر ان چھپے ہوا ہے سیس، یہ مضارع ٹھیک ہے، منصوب ہے، مضارع مجہول منصوب ہے سے یہ فعال سے ہے، مادہ ہے تو و عین، تو و عین ہے، یہ اطاع یطیع حیثیس، یہ مضارع مجہول ہے، اس میں فاعل جو ہے ہم حیثیس، یہ نائب نہیں نہیں فاعل جو ہے ہوا ہے، نہیں نہیں سوری ٹھیک سر ہے، جی ہوا ہے، ہوا ہے، اور اس ہوا میں ہے بیٹی، اور باب اس کا باب افعال ہے، ٹھیک ہے، افعال ہے، اور یہ اس اس کا میں نائب الفاعل ہے، نائب الفاعل ہے اس میں ہوا، شاباش، ٹھیک ہے، بعد جو ہے جار ہے، اذنی جو ہے مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ لے کر یہ مجرور بنا جار، با حرف جر کا، یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق بنا یطاع کا، یہ فعل نائب الفعل اور متعلق کے فعل مل کر مصدر کی تعبیل میں ہو کر یہ مجرور بنا لام کئی کا، جار مجرور مل کر یہ متعلق بنا ارسلنا کا سس ٹھیک ہے، شاباش، ترجمہ کر دیجئے۔ جی سس ہم اور اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، یہ بیٹی یا آپ تاکہ کے ساتھ ترجمہ کر لیں یا اس لیے ایک ہی بات ہے، جی لام جی اس کا کئی کا لام تعلیل کا، ٹھیک ہے جی صفیہ بیٹی، آگے میرے خیال میں اس کو میں مکمل کر دیتی ہوں۔ جی بارک اللہ فیک، ٹھیک ہو گیا، آپ میوٹ کر دیجئے۔ جی ٹھیک ہے جی، صفیہ بیٹی نے ابھی تک جو آپ سے شیئر کیا اس میں یہ ماں نافیہ ہے، ماں تو اس کی تو ڈھیروں اقسام ہے، کیسے پتا چلا ہمیں کہ یہ ماں نافیہ ہے؟ اس کے بعد اللہ آ رہا ہے، اللہ بیسیکلی حرف استثناء ہے، تو کبھی کبھار یہ حسر کا آپ آپ کہہ لیں کہ آ، فائدہ دیتا ہے، تو اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ جس سے پہلے ماں نافیہ آ رہا ہو، لا نافیہ ہو رہا، کچھ نفی کے یا کچھ، عائشہ عمران بیٹی اسکرین پہ نہ لکھیے، جی اسکرین پہ نہ لکھیے، سب اس چیز کا خیال رکھیں، جی، کسی قسم کی بیٹی ڈسٹریکشن نہ ہو، یہ جو کلاس ہے نا، یہ اس میں آپ لوگ بھی بہت اٹینٹو رہا کریں، اور مجھے بھی باقی کلاسز سے زیادہ یہاں پہ توجہ دینی ہوتی ہے، کیونکہ یہ گرامیٹیکل انالیسس کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نسرین بیٹی اسکرین پہ نہ لکھیے، ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس میں بتانے میں اور سب چیزوں میں مجھے اریز کرنے میں پھر ٹائم اس میں لگتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ توجہ ہٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر کسی وجہ سے توجہ نہیں دے سکتی کلاس پہ تو آپ ریکارڈنگ سن لیجئے، لیکن جو بہنیں بہت دلچسپی سے یہ لائیو کلاس لینے آئی ہیں تو آپ اور میں، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان کے راستے میں کوئی خلل نہ ہو، یہ کلاس باقی ساری کلاسز سے زیادہ توجہ مانگتی ہے، ایون بیسک عربی گرامر سے بھی زیادہ، اور جتنی بھی ہماری ترجمہ تفسیر کی کلاسز ہیں اس میں مجھے بھی بہت زیادہ اٹینٹو ہونا پڑتا ہے، آئی ٹولڈ یو، اور اس چیز کا خیال رکھا کریں، کیونکہ اس میں ذرا سا بھی کوئی ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو وہ غلطی کا احتمال رہتا ہے، ویسے تو سلپ آف ٹنگ تو کہیں کسی کلاس میں بھی ہو جاتا ہے،
लेकिन इस किस्म की कोई नहीं होनी चाहिए। सब एहतियात कीजिए। आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ रही होंगी कि ये माँ को मैंने माँ नाफिया किस वजह से कहा, और इस इल्ला को मैंने इस्तिस्ना का क्यों नहीं बनाया, और क्यों मैंने कहा कि यहाँ पर ये हसर का मफहूम दे रहा है। तो माँ नाफिया का कैसे पता चला, उसके बाद इल्ला आ रहा है, तो कंफर्म हो गया कि ये माँ नाफिया है। इल्ला का कैसे पता चला कि हरफू इस्तिस्ना है या हसर के लिए आ रहा है, उससे पहले कोई एक लंबी लिस्ट है, फिलहाल के लिए इतना ही। उससे पहले माँ नाफिया आ रहा है। तो ये चीजें याद कर लें, ये आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह ताला, खुद ही याद होती जाएंगी। बेसिक अरेबिक ग्रामर तो आपने अभी तक पढ़ी है, याद की है। अब जब आप अप्लाई करेंगे तो अब समझ भी ज्यादा आएगी और याद भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। अरसलना सारा वो बता गई हैं। तो रूफे मादा, बाब, फाइल, ये कम से कम मोटी मोटी चीजें ये जरूर हर फेल को एक्सप्लेन करते हुए आपको आनी चाहिए। मिन को जायदा उन्होंने बता दिया, मैंने भी साथ कुछ शेयर कर दिया। बहुत दफा मैंने आपसे इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है मिन जायदा का। और जायद हरूफ क्या होते हैं, कितने हैं, और मिन जायदा, तो ये आज मैं इसको स्किप कर रही हूँ। तो इसका तर्जमे पे असर पड़ेगा कि कोई रसूल, इनके सब हर रसूल को इसलिए भेजा जाता है कि अल्लाह के इज़्ज़न से, अल्लाह के हुक्म से, और बाज ने तर्जमा किया अल्लाह की तौफीक से उसकी इताअत की जाए। ये लाम लामे तालील लामे कई, तो इसके बाद एक अन छुपा हुआ था जिसकी वजह से ये यूताऊ था। ता वाव आइन बाबे इफाल से उसका जो फेल मुदारे मजहूल यूताऊ, तो इस लामे कई लामे तालील की वजह से, एक्चुअली इसकी बात जो अनछुपा है उसकी वजह से, क्योंकि लाम तो लामे जारा है, ये तो सिर्फ इसम पर आता है और उसको मजरूर करता है। तो यहाँ पर वो जो अनछुपा हुआ है ना, अनमजदरिया, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तो इसका अंदर अब नाइबुल फाइल देखेंगे, हुआ है बीइज़्निल्लाह, इसके मुतल्लिक हो गई, सारा बेटी बता गई है। अब तरकीब एक दफा मेरे साथ देख लीजिए। थोड़ी सी गौर तलब है लेकिन आसान है। युता फेल मुदारे मजहूल अपने नाइबुल फाइल हुआ और अपने मुतल्लिक भी इज़्निल्लाह से मिलकर, ये आप असल में ये अन की वजह से हो रहा है, ये मस्दर की तावील में चला गया। चले मैं मुख्तसर कर देती हूँ। ये इसको सारे को ना मजरूर बना लें इस लामे कई या लामे तालील के लिए। तो लामे तालील लामे कई है तो हरफ जारा ही ना, और ये सारा जो मजरूर, अब मैंने बीच में बहुत कुछ स्किप कर दिया कि आपको मुश्किल ना लगे, लेकिन मैं कुछ बता भी जाती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो ये जार मजरूर को अब क्या करेंगे, जब भी इल्ला हसर के लिए आता है उससे पहले जो नफी या कोई इस्तिफाम वाला आपको हर्फ नजर आता है, इन दोनों को गिराकर फिर तरकीब की जाती है। अब माँ भी गिर जाएगा, इल्ला भी। तो अब देखते हैं क्या बनता है। अब पूरे जुमले की तरकीब इस तरह बनेगी। अरसलना फेल अपने फाइल, और मिन तो जायदा हो गया था, तो रसूलिन लफ्जन मजरूर महल्लन मंसूब मफूल बिही था। अच्छा जी, अरसलना फेल अपने फाइल मफूल बिही, और ये मुतल्लिक, ये सारा जार मजरूर अरसलना के मुतल्लिक हो जाएगा। इससे मिलकर ये जुमला फेलिया बन जाएगा। इस तरह से तरकीब की जाती है। और अब तर्जमे पे क्या असर होगा। और नहीं हमने भेजा किसी रसूल को, कोई भी रसूल, मगर ये कि उसकी इताअत की जाए अल्लाह के इज़्ज़न से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तौफीक से। या हमने तो हर रसूल को इसीलिए भेजा, सिर्फ इसीलिए भेजा, क्योंकि हसर है ना सिर्फ या ही के साथ, कि अल्लाह के इज़्ज़न से, अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। तो इसका जो ये उस्लूब है माँ और इल्ला का, ये कोई भी इस तरह का हर्फ और इल्ला का, उसका मैं यही कहती होती हूँ, इसके कम से कम 3 तरह से मैं तर्जुमे करके बताती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं करूंगी। बस सिंपल मैं कहती हूँ, सबसे आसान यही होता है कि ऐसे ही कर लिया करें। और हमने नहीं भेजा कोई भी रसूल मगर ये कि अल्लाह के इज़्ज़न से, अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। ठीक है, ये सबसे आसान है। आगे चलते हैं। वलौ अन्नहुम, अब इस वाव को देखते हैं। अब इसमें आप देख लें, पीछे एग्जैक्ट वही मजमून चल रहा है, अभी कुछ उसका हिस्सा है, तो वाव आतिफा भी बना, आमतौर पे यहाँ पे वक्फ हो जाता है। अब नई बात है, लव बहुत तरह का होता है। तो वो लव जिसके बाद एक जुमले पर ये लाम जबर वाला आता है, वो लव शर्तिया होगा। शर्त के कई हुरूफ हैं, इस्म हैं, सबका तर्जमा हाल या मुस्तकबिल में किया जाता है सिवाय इसके। ये अकेला ऐसा है जो कि गैर तकमील शुदा शर्त के लिए आता है कि अगर ऐसा होता तो ये होता।
اس کا ماضی میں کرتے ہیں. تو شرط کا ہو گیا، یہ میں نے علامت بتا دی. اور بھی کئی طرح کا ہے، لو مصدریہ بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت طرح کا ہے، بس فی الحال اتنا ہی. آپ کم از کم اس آیت مبارکہ میں استعمال ہونے والی سب چیزوں کو غور سے دیکھ لیں اور سمجھ لینا، تو آپ کو اس سے ہٹ کر اس دن کچھ اور یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ایک ایک کر کے ساری چیزیں آ جائیں گی، تو وہ ایک ایک کر کے ساری یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ سب سے اچھا طریقہ میں بتا رہی ہوں. ویسے شوق رکھتی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جب لو کی میں نے اقسام شیئر کی ان کو یاد کر لیں. میں نے آپ سے یہ آگے بہت کچھ آ رہا ہے، آج حتیٰ بھی آ رہا ہے، اس کی میں نے ڈیٹیل کئی بار شیئر کی، اب وہ بھی یاد کر لیں. تو لیکن اگر کسی کو یاد نہیں رہتا یا نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، آپ اس آیت مبارکہ کو غور کیا کریں، اس میں اس دن جتنے الفاظ آ رہے ہیں نا ان کو سمجھ لیا کریں. اب آپ کو یہ اللہ کے ساتھ ماں ہمیشہ یاد رہے، یہ کوشش کریں کہ یہ کیا ہے. اب اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا آئے گا تو وہ خود ہی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، اب یہ لو شرطیہ ہو گیا. اب شرط میں ضروری ہوتا ہے کہ جملہ جو شرطیہ اور شرط اور جواب شرط آتے ہیں، اور اس میں شرط جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور جواب شرط بھی اسی طرح جملہ اسمیہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ جملہ فعلیہ ہوتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ شرط والا حصہ، یہ سارا شرط والا حصہ ہے، یہاں سے جواب شرط شروع ہوگا. اس میں تو کوئی فعل نظر ہی نہیں آ رہا، یہ تو انا سے شروع ہو رہا ہے. انا تو حرف ہوتا ہے، تو سمجھ جایا کریں کہ یہ جو انا ہے نا، یہ وہ آپ جانتے ہیں انا اور انا، اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، تو اس سے مل کر یہ کیا بنے گا. تو اب یہاں پر ایک جملہ محذوف مانیں گے، فعل. یہ اس فعل کا سو کالڈ فائل بنا لیں. میں نہیں بتاؤں گی وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، بس میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ڈائریکٹ اس طرح شرط نہیں بنتا. تو آپ نے ویسے کرنا ہے تو کر لیں، میں آپ کو روکوں گی نہیں کہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ شرط اور آگے یہ جواب و شرط، کوئی بات نہیں. لیکن میں ساتھ ساتھ کانسیپٹ بھی بتاتی جاؤں گی، کسی کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، اس طرح ہی لے کے چلیں. اچھا جی، انا کا اسم اور خبر. انا کا اسم ہم، یہ ضمیر جمع مذکر غائب. آگے اس کی جو خبر ہے از سے شروع ہو رہی ہے. از جب ظرف ہے. ظالمو، اب ظالمو کو دیکھتے ہیں. ظالمہ یظلمو، ظالمین. تو یہ سمپل کیا ہے، فعل ماضی ہے. جب انہوں نے ظلم کیا، واو اور الف آخر میں آ رہا ہے. واو الف تو ماضی کے آخر میں بھی آتا ہے، امر کے، نہیں کے. بعض دفعہ نون گر جاتا ہے کسی وجہ سے تو اس کی جگہ الف آ جاتا ہے. یہ یہاں پہ یہ ظالمین حروف مادہ، بعد دورہ با. اور اچھا، ڈکشنری ضرور کنسلٹ کیا کریں. بعض دفعہ یہ مختلف ابواب سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو نالج کے لیے آج میں ایک دو الفاظ شیئر کروں گی آپ سے انشاءاللہ تعالی. تو اس میں اس کا مطلب ٹوٹلی بعض دفعہ بدل جاتا ہے. جو میں بتا رہی ہوں اس میں یہ ظلم کا ہی مفہوم ہے، اور یہ فعل ماضی ہے. اس کا فاعل یہ واو ضمیر ہے، یا آپ ہم کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. انفسہم مرکبے، یہ اضافی ہے، اور یہ انفسہم نفس کی جمع، اور آگے یہ ضمیر جمع مذکر غائب کی. تو یہ جو ہے اس مرکب کو پتہ کیسے چلے گا، اس کا اعراب اس کے مضاف والے حصے سے پتہ چلتا ہے. تو یہ جو مضاف کا اعراب ہے وہ پورے مرکب اضافی کا ہوگا، اور یہ پورا مرکب اضافی ظالموں کے لیے کیا بن رہا ہے، یہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے. ابھی یہاں پہ رکتے ہیں. ظالموں فعل اپنے فاعل اور اس مفعول بھی سے مل کر یہ ہو گیا جملہ فعلیہ. اور از وہ ظرف ہے جس کے بعد اس کا جو آپ کو پتا نا، ظرف کے بعد مضاف الیہ تو آتا ہوتا ہے. از وہ ظرف ہے جس کا مضاف الیہ آتا ہی زیادہ تر جملہ ہے. تو یہ اب جو جملہ فعلیہ ہے ظالموا انفسہم، یہ اس کے لیے کیا بن گیا، مضاف الیہ. تو ظرف اور مضاف الیہ بول لیں یا مضاف الیہ بول لیں، یا آپ جس طرح بھی پڑھ کر آئی ہیں، اس کو آپ یہ جو بعد میں فعل آ رہا ہے نا جاؤ، اس کے لیے مفعول فی بنا دیں، مقدم. کیونکہ عربی میں اگر آپ اس کو کبھی الفاظ کو دیکھیں تو اس میں اسی طرح ہوتا ہے کہ جی جاؤ کا ظالمو، از ظالمو انفسہم. میں ویسے بتا رہی ہوں، میں قرآن پاک کی بات نہیں کر رہی، میں عربی کا اسلوب بتا رہی ہوں. لیکن یہ یہاں پہ مقدم ہو گیا ہے. تو اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ جب انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، جب اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے،
تو ہم آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ اللہ کو تواب الرحیم آ پاتے. یہ اس طرح سے ہے. تو اب یہ جو اذ ظلموا انفسہم، اس کا یہ جا او کے ساتھ تعلق بنائیے گا. اس کو آپ انا کی خبر نہیں بنائیں گے اس طرح سے. انا کی خبر جا او سے شروع ہوگی. ظاہر ہے اب اذ ظلموا انفسہم اسی کا حصہ ہے تو پھر آپ سمجھ جائیے گا. جا او کا جیم یا حمزہ جا یجیو باب دوربا، یہ واو اس کا فائل ہے. ہم کہہ لیں جا او وہ آتے، کاف یہ مفعول بھی ہے آپ کے پاس. جب انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا اور اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے اور آپ کے پاس آ جاتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے. فاستغفروا فا عاطفہ، پھر یہ دیکھیں غین فا را حروف مادہ ہے، با باب استفال ہے. اس کا سمپل سی نشانی دیکھ لیں جس طرح میں اکثر آمانو اور آمینو کی بتاتی ہوں. آمانو میم پہ زبر، وہ ایمان لائے، یہ کیا ہوگا ماضی. آمینو امر، تم سب ایمان لاؤ. اس کا بھی ذہن میں رکھ لیں. استغفروا یہ ماضی ہے اور استغفروا ہوتا تو یہ امر ہوتا، استغفار کرو. کہ اگر کسی کو یاد نہیں ہوتا، ویسے تو ماشاءاللہ آپ کو اگر باب استفال کا وزن آتا ہے تو یہ کر لیں گے، اس میں کچھ طلب کا مفہوم پایا جاتا ہے. پھر وہ استغفار کرتے، واؤ یا ہم اس کا فائل ہے. اللہ لفظ جلالہ مفعول بھی، اللہ تعالیٰ سے. واستغفر واؤ عاطفہ، اور استغفر یہ بھی ماضی ہے. اب یہ واحد ہے، اس کا فائل الرسول ہے اور رسول استغفار فرماتے لہم ان کے لیے. یہ متعلق ہو گیا. تو اب کیا بنا جی اس میں استغفر لہم الرسول، یہ ایک جملہ. استغفر فعل اپنے فاعل الرسول اور متعلق لہم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ پیچھے عطف ہو گیا یہ استغفروا والے پر. یا اب یوں کر لیں کہ جاؤ کا کو ایک بنا لیں معطوف علیہ، اور استغفروا اس کو آپ بنا دیں یہ معطوف اول، اور پھر اس کو معطوف ثانی. اگر آپ سمجھ پا رہی ہیں، نہیں تو آپ سمپل بس عطف کرتے جائیں فی الحال کے لیے. تو ایکچولی اس میں بہت سارے عطف اور بھی آنے والے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں. تو اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو میں اسی طرح بتاتی جاتی ہوں، پھر سن لیجئے مجھ سے، ترجمے سے بھی اندازہ ہو جائے گا. جاؤ کا وہ آپ کے پاس آتے جب اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھے، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، اپنے اوپر ظلم کیا. پھر استغفر اللہ یہ پہلا عطف ہو، معطوف اول کر لیں، اور استغفر لہم الرسول دوسرا معطوف ثانی. تو یہ سارے مل کے بیسیکلی یہی ہے جاؤ کا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اذ ظلموا انفسہم بھی جاؤ کا کے ساتھ آ کے لگ گیا اور باقی سب کا بھی عطف اس پر ہی ہو رہا ہے. تو یہ سارے مل جل کر ایک ہی جملہ بن گئے. اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول. یہ سارا ایک بن گیا. اور یہ کیا بن گیا؟ یہ سارا شرط بن گیا. انا اپنے اسم، اور یہ ساری اس کی انا کی خبر اس سے لے کر الرسول تک خبر ہے. تو یہ ساری انا کی خبر، انا اپنی اسم اور خبر سے مل کر شرط. اب جواب و شرط آگے آ رہا ہے. بٹ آئی ٹولڈ یو کہ یہ انا والا حصہ شرط نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر ایک فعل محذوف مانیں گے. تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر، انا چونکہ مصدر ہے حرف، تو یہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا ہوتا، اس کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے. تو ظاہر ہے یہ بھی مفرد بن جاتا ہے، اسے جو مرضی بنائیں. تو یہ اس محذوف فعل کا فاعل ہے. نہیں سمجھ آ رہی کوئی بات نہیں. انا اپنے اسم ہوں اور اپنی خبر اس ظالموں سے لے کے الرسول تک ساری خبر ہے، اس سے مل کر شرط ہو گیا. اور لاواجہ دو سے لے کر آخر تک جواب و شرط ہو گیا. شرط اور جواب و شرط دونوں مل کے جملہ شرطیہ ہو گیا. یہ اتنی سی بات تھی. اور ویسے اصل میں کیا ہے، وہ جو فعل محذوف ہے نا، وہ اپنے سارے فائل سے مل کر وہ شرط بنے گا، اور پھر یہ جواب و شرط. آپ کو جو آسان لگتا ہے آپ اس کو کنٹینیو کیجئے، اور بہت زیادہ پریشان ہونے کی یا بہت فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں شوق سے، محبت سے، احتیاط سے سیکھیں بھی، ترجمہ بھی کریں. لیکن میں بہت 2-3 طرح سے آپ کے سامنے چیزیں رکھتی جاؤں گی، آپ کو ان میں سے جو آسان لگے، میں آپ کو خود کہہ رہی ہوں
آپ اسے چوز کیجیے. یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں. ہماری شرط ہو گئی. ترجمہ ایک دفعہ پھر کر دیتی ہوں. آپ اس آیت کو میرے ساتھ اس طرح سیکھ لیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کا ترجمہ اور تفسیر بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور اگر کچھ ایسا ہوتا جو یہاں پر نظر نہیں آ رہا لیکن وہ فیل ہے، بس ویسے ہی بتا رہی ہوں، کہ وہ لوگ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، آپ کے پاس آ جاتے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، اور رسول لگا ہوا ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے، تو کیا ہوتا وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اطاعت رسول کی اہمیت آپ کے سامنے آ رہی ہے. یعنی اللہ کے رسول دنیا میں اسی لیے آتے ہیں کہ تمام معاملات میں اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے. باقی بھی اذن اللہ کا میں نے کئی طرح سے ترجمہ رکھا آپ کے سامنے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، ایون بعض نے اللہ کی توفیق کے ساتھ بھی کیا ہے، وہ بھی درست ہے. تو ہر رسول یہ لازم ہے سب پر کہ وہ اس کی اطاعت کریں. اب اگلا جو حصہ ہے کہ اگر وہ اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، اب اس کے بارے میں مختلف آپ کو ملیں گی تفاسیر میں. میں نے بھی شاید کو پہلے ذکر کیا تھا کہ اس میں حضرت عمر کا بھی واقعہ ملتا ہے جس میں انہوں نے کسی کی وہ گردن اڑا دی تھی جس نے اپنا فیصلہ، وہ اس کی سند صحیح نہیں ہے. تو میں ایسا کوئی واقعہ نہیں شیئر کروں گی. اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں مختلف رائے ہیں، میں اس وقت نہیں شیئر کر رہی ہوں کہ تفسیر میرا ٹاپک نہیں ہے اس وقت. سمپل بس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، اور اپنے تمام معاملات کا جو فیصلہ ہے وہ ان کو یہ مانا جائے کہ وہ فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کے پاس لے جایا جائے. ان کی زندگی میں تو اسی طرح تھا، اور لیکن اس کے بعد اب اس میں بہت سارے اختلافات پیدا ہوئے، بہت لوگ اس میں کچھ بدعتیں بھی شامل کر لیتے ہیں، تو میں وہ آیت کے بعد آپ سے کچھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی. تو اب یہ جو حصہ ہے جاؤ کا فاستغفر اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ استغفار ضروری ہے اور کافی ہے. لیکن یہاں جو کہا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے، وہ کافی تھی. ٹھیک ہے. تو ساتھ میں یہ کہا گیا کہ آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے. تو یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے جھگڑے کے فیصلے کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے نامناسب حرکت کی ہے. اس کے ازالے کے لیے انہیں آپ کے پاس آنے کی تاکید فرمائی. اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار فرماتے. لیکن اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی یہ، میں ابھی سے اس لیے بتا دوں کہ ہو سکتا ہے میں پڑھاتے ہوئے بعض دفعہ میری توجہ زیادہ گرامر کی طرف رہتی ہے، اعراب کی طرف، ترجمہ کی طرف، تو میں ان چیزوں کو شاید نہ ایکسپلین کر سکوں. لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنا فیصلہ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے، اپنا حاکم نہ مانے، ان کے پاس اپنے فیصلے نہ لے کے جائیں. لیکن یہ ان کی زندگی میں تھا. اس کے بعد اب یہ قرآن اور سنت، یہ حدیث، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہے، کسی سے نہیں ہمیں پتہ چلتا کسی واقعے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے صحابہ کرام وہ اس طرح سے وہاں گئے ہوں ان کی قبر پر اور اس طرح سے، یا کچھ اور. ٹھیک ہے. یہ چیزیں تھوڑی سی اپنے کانسیپٹ کلیئر رکھیے گا، پھر ان آیات کو پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت جلدی سمجھ آئے گی اور بہت فائدہ ہوگا آپ کو. آپ اگر اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لینا کہ جو بھی کرنا ہے میں نے قرآن اور سنت کے مطابق کرنا ہے، بس. آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت، ان کی جو احادیث مبارکہ ہیں، جو صحیح کی بات کر رہی ہوں میں، یہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کون سی صحیح ہے، تو ان پر عمل کرنا ہے، بس. زندگی آسان ہے. پتہ نہیں کیوں لوگ فرقوں میں اور باقی چیزوں پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. آپ قرآن مجید سے کنسلٹ کریں اور اس کے موافق، یا جہاں پہ وہ کچھ اجمالاً ذکر ہے، شارٹ ذکر ہے، تو تفصیل نہیں ہے، اس کے لیے آپ حدیث سے رجوع کر سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں. آپ انہی کو سامنے رکھ کے اپنی ساری زندگی گزاریے کہ مجھے یہی سیکھنا ہے، یہی سننا ہے، یہی سمجھنا ہے، یہی انہی پہ عمل کرنا ہے. یہ دو میرے لیے کافی ہیں. جب حدیث موجود ہے کسی چیز کی، فرض کریں، ویسے تو سب سے پہلے قرآن مجید، جو چیز قرآن مجید سے کلیئر ہے تو وہ کافی ہے. کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر سب سے بہترین وہی ہوتی ہے جو قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ اس کی کرتی ہے.
लेकिन अब सारा तो ऐसा नहीं है, कहीं हमें जैसे नमाज का कहा है कि ठीक है कायम करें, लेकिन अब वो कैसे करनी है, उसका तरीका, वो फिर हमें सुन्नत और हदीस की तरफ जाना पड़ेगा। तो कुरान मजीद और उसके बाद हदीस और सुन्नत, बस इनके होते हुए ना जाने क्यों लोग बाकी तीसरी किसी चीज की तरफ जाते हैं। ये दो काफी होती हैं। हाँ ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि इनमें भी कोई कंफ्यूजन इस तरह की हो कि दो तीन अहादीस एक चीज के बारे में आ रही हो नमाज के तरीके में, कुछ में एक रुकन का एक तरीका है, दूसरे में एक है। अब इसमें आगे फिरके बन गए हैं, और कुछ इसमें जो मेन चार आइमा किराम है वो कोई किसी तरीके को प्रेफर करते हैं, कोई किसी को। तो वो इसलिए नहीं है कि आप इसमें फिरके में बढ़ जाएं, वो हमारी आसानी के लिए, जिन उन सब की उन्होंने अपनी अपनी राय सामने रखी है। तो किसी मामले में किसी इमाम की राय ज्यादा अच्छी होगी, बेहतर होगी, किसी में किसी की होगी। तो ये इस मकसद के लिए ये सारा सिस्टम है, लेकिन हम इसको इंतहाई गलत साइड पे ले गए। हम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए, अब उनके होते हुए से मुराद सुन्नत हदीस, हम पता नहीं किधर किधर बाकी बुजुर्गों बाकी किताबों को कंसल्ट करते हैं, सर खपाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, और सामने क्लियर सही हदीस मौजूद होती है। अपनी जिंदगी को आसान कीजिए, कुरान और सुन्नत अपना उसूल बना लीजिए। आपको अब, जब आप एक चीज आयत से आपके सामने आएगी और एक हदीस उससे आ, मैच कर रही है, वो उसके हक में दलील के तौर पे आ रही है। हाँ, अब उस हदीस में दो तीन तरह की हदीस आ रही है, तो उसमें आप भी कंसल्ट कर सकते हैं कि किसकी राय को आप प्रेफर करें। लेकिन इसमें किसी फिरके को इख्तियार कर लेना और फिर उस एक राय के पीछे उस इमाम साहब की 100% बातों को कहना कि जी बस इन्हीं की ठीक होंगी और किसी की ठीक नहीं होंगी, ये चीज सही नहीं है। ये हमें सही इल्म हासिल करने से भी रोकती है, फिर दिल की तंगी होती है, फिरकों में बढ़ जाते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस पॉइंट को समझा होगा। अब देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। देखिए, एक तो अल्लाह ताला की मेहरबानी कि जब वो अपनी ऊपर जुल्म कर बैठे, ये जुल्म था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए, वो किसी और के पास फैसला कराने चले गए, या किसी और की बात को वो प्रेफर कर रहे हैं। तो ये जुल्म किया उन्होंने अपने ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला मेहरबान है, वो फरमा रहे हैं कि वो आ जाते, अल्लाह ताला से इस्तिगफार करते, फिर तो फिर रसूल उनके लिए इस्तिगफार फरमाते, उनके लिए अल्लाह ताला से। तो क्यों नहीं अल्लाह ताला उनको बख्शते, क्यों नहीं मेहरबान होते। अब जवाब शर्त देखते हैं, लवाजा दू, लाम ये जवाब है, वो जो चल रही है बात सारी, ठीक है, इसे लाम में जवाबिया चाहे कह लें। वाजदू वाओ जीम दाल, वाजदा याजिदू बा दौराबा, ये वाओ और अलिफ ये फेल माजी है। वाजदू इसका ये वाओ ही इसका फाइल है, हम कह लें। मैं हर दफा साथ हम नहीं बोलूंगी, मैं वाओ बोल दूंगी, आप समझ जाइएगा। देखिए कभी कभी इसलिए बोलती हूँ कि बाज दफा कुछ न्यू स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे होते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं, उन्होंने वाओ जमीर के साथ नहीं पढ़ा होता, तो इसलिए मुझे हर दफा बताना पड़ता है कि आप इसे हम भी इसका फाइल कह सकते हैं। तो अल्लाह लफ्ज जलाला मफूल बिही, वो पाते, ये वाजदा होता है ना, इसके दो मफूल आते हैं, किसको और क्या पाते। तो अल्लाह ताला को पाते तवाबन रहीमा, तावाबा राहामी दोनों इसम है, और दोनों खास वजन पे है, दोनों में मुबालगा है। तो वो अल्लाह ताला को बहुत अच्छा तौबा करने वाला कहने लगी हूँ, एक्चुअली मतलब वही है दोनों में। जैसे अतवाब है ना, वो क्या होता है, वो बार बार तौबा करने वाला भी होता है, तौबा कबूल करने वाला भी होता है। तो हमने कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है बात क्या चल रही है, क्योंकि ता वाव बा चीज वही है, हरूफ मादा वही है। बात करते हुए जुमले में तो इला या अला से हम फर्क कर लेते हैं, लेकिन इस तरह जब सिफत आती है तो वो फिर नहीं हम फर्क कर पाते, वो फिर देखना होता है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला की बात हो रही है, तो वो अल्लाह ताला को पाते, तो ये बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला, बहुत बेहद रहम करने वाला, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। तो ये दोनों क्या बने, ये तवाबन और रहीमा, ये दूसरा मफूल बन गए, दोनों मौसूफ सिफत है पहले तो, मौसूफ सिफत नहीं है, माजरत, ठीक है। अल्लाह ताला की दोनों सिफात जो होती है ना, ये मौसूफ सिफत नहीं होते, सिफत, ये दोनों सिफत के तौर पे सामने आ रही है। तो सिफत नंबर 1 कह लें, सिफत नंबर 2 कह लें, तो ये मफूल बनेंगे, ठीक है। और आप इसको वाजदू फेल अपने फाइल, मफूल दोनों मफूलों से, पहला लफ्ज जलाला अल्लाह हो गया और दूसरा ये हो गया। तो बाकी ये है कि आ, तवाबन, और अल्लाह ताला को तवाब पाते और रहीम पाते।
ठीक है, एक सेकंड मुझे इसका जरा कंफर्म कर लेने दें। बाज दफा पढ़ाते हुए भी कंफ्यूजन हो जाती है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हम्म, मैं नहीं चाहती कि मैं कोई चीज आपको इस तरह से बता दूं। इसको मैं देख लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको यूं भी कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये नाम के तौर पे नहीं आ रहा ना अल्लाह ताला के, ये सिफत के तौर पर आ रहा है। तो मैंने क्या बताया आपको, अल्लाह लफ्ज जलाला मफूल अव्वल हो गया, ठीक है जी। तव्वाबन, ये मफूल भी सानी हो गया। तो बाज ने क्या किया है कि जो रहीमा है उन्होंने इसको तव्वाबन की सिफत बना लिया है। बाज ने क्या किया, इसको इसका बदल बना लिया है। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इनमें से जो आपको समझ आती है। ठीक है? चलिए जी, दोबारा से हम आते हैं अपनी आयत मुबारका पे। ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब ये शर्त और जवाब शर्त, ये मिलकर जुमला शर्तिया हो गया। अब इस सारे का तर्जुमा देख लेते हैं कि हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने कैसे किया। अभी तक मैंने आपको अपना मैं करके बोल रही हूँ, बता रही हूँ। और हमने कोई रसूल, ये जो कोई का तर्जुमा क्यों किया, वो जो मिन जायदा आया है, नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी फरमाबरदारी की जाए, उसकी इताअत की जाए। और अगर ये लोग, जब इन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, आपके पास आते, फिर अल्लाह से बख्शिश मांगते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बख्शिश मांगते, तो अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत मेहरबान पाते। सही हो गया जी। चलिए जी, आप इसको तीसरा मफूल भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बस इसको यूं ही कर लें, आप इसको मौसूफ सिफत के तौर पे मफूल सानी कर लें, आप आसान रहेंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला का कभी टिपिकल नाम के तौर पर आएगा ना, तो वो फिर हम इस तरह नहीं कर सकेंगे उसकी तरकीब। आइए अगली आयत मुबारक की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हम देखते हैं बहुत बहुत अहम आयात है, तफसीर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें भी मैं सिंपल आपके सामने इंशाल्लाह ताला ये रखती हूँ। तवज्जो चाहिए मुझे आपकी। इसमें भी कुछ तरकीब थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन आसान है इंशाल्लाह ताला। आप गौर से सुनेंगे तो आप इसको जल्द समझ पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला व रब्बिका, आयत नंबर 65, सूरतुन निसा। फा इस्तनाफिया कर लें, और अब यहाँ से बात शुरू हो रही है। ला क्या है मैं अभी इंशाल्लाह ताला बताती हूँ आपको, फिलहाल नाफिया। वाव क्या है, वाव जारा है। और वो वाव, ये देख रहे हैं आप कि इसके बाद ये जो इस समय मजरूर है, तो ये जारा, ये कस्मिया है, वाव कस्मिया। रब्बी का मुरकबे इजाफी। तो इसकी तरकीब कैसे करेंगे, वाव जो है ये जारा, और रब्बी का मजरूर, जार मजरूर को आप एक माज़ूफ फेल नहवी ग्रामर वाले वो मान चुके हैं, क्योंकि कुरान मजीद में वो बार बार हमारे सामने आता है, उक्सिमु। तो उक्सिमु फेल, उसका फाइल होता है मैं कसम खाता हूं। ठीक है, कॉफ सीन मीम, अना, वो उसका फाइल है। और ये जो है ना जार मजरूर, ये उसके मुतल्लिक, ये एक ही तरकीब आपको मिलेगी कुरान पाक में, इसको बस आप इसी तरह याद कर लें। तो उक्सिमु फेल अपने फाइल और इस मुतल्लिक से मिलकर वो जुमला फेलिया बना, जुमला फेलिया होकर वो क्या बना, कसम। और उसका जवाब कसम आगे यहां से शुरू होगा, ला युमिनूना से। बाकी इसके हिस्से हैं, मुकसम बिही होता है, मुकसम अलैह होता है, वो यही चीजें हैं। मुकसम बिही जिस चीज के साथ कसम खाई जा रही है, मुकसम अलैह जिस चीज जिस बात के लिए जो जवाब कसम होता है। तो कोई इसमें परेशान होने की कोई मुश्किल बात नहीं है। अब ये ला क्या है, तो जब मैंने आपको जायद हरूफ आपसे शेयर करती हूँ, उसमें एक ला जायदा भी होता है। और ला जायदा कई मुतअद्दिद जगहों पे जायद आता है, उसका एक ये मुकाम है, याद रखिए। वो ला जो उकसिमु से पहले आता है उसे ये जायद मानते हैं। मैं ये भी बताती चलूं, एक राय के मुताबिक इसको जायदा किसी ने कहा है, लेकिन मैं इसको अभी नहीं कर रही हूँ। मैं ये क्योंकि ये हमारी आ, जो लिसानुल कुरान सिलेबस की बुक है उसमें भी इसको जायदा कहा गया है। ठीक हो गया जी।
میں امید کرتی ہوں یہاں تک کلیئر ہوگا. تو یہ جو ہے نا لا ذہن میں رکھے, اقسم و ربی کا, یہ سارا قسم ہو گئی. آگے جواب قسم, اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پس نہیں. اصل میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, میں قسم کھاتا ہوں آپ کے رب کی. اصل میں ایگزیکٹ اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے, پس نہیں آپ کے رب کی قسم. اقسم کا چاہے رہنے دے کہ میں قسم کھاتا ہوں, بس نہیں آپ کے رب کی قسم. آگے چلتے ہیں. لا یؤمنون, لا حرف نفی, نافیہ ہے کہ ناہیہ, یہ آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بعد مضارع کا اگر نون گر جائے گا تو ناہیہ ہوگا ورنہ نافیہ ہوگا. حمزہ میم نون, آمنا, آمنا یؤمنو باب افعال سے, اور یہ واو اس کا فاعل ہے, فعل مضارع ہے. تو یؤمنون, لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لاتے. یہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے یہ بات کر رہے ہیں, یہ معمولی بات نہیں ہے. نہیں وہ ایمان لاتے, نہیں وہ ایمان لا سکتے وہ لوگ. حتی, اچھا یہ حتی حرف جر و غائط, اس کے بارے میں آج تو موقع نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر دوبارہ آپ سے شیئر کروں گی. بس فی الحال کے لیے اتنا ہی. حرف جر اس کے بعد والے کو مجرور کر کے تو ہم یؤمنون کے متعلق بنا دیں گے, یہ اس کی ترکیب ہو جائے گی. باقی یہ کئی طرح کا ہوتا ہے, جہاں ضرورت پڑے گی میں آپ سے شیئر کر دوں گی. ہاں ترجمے میں اگر آپ دلچسپی رکھتی ہیں وہ میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. اس کا ترجمہ دو طرح سے کیا جاتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں, یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا, جب تک کہ وہ پہنچ نہ گیا یا پہنچ نہ جائے. آپ سمجھ رہی ہیں, یہ فرق ہوتا ہے. یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے, جب تک کہ وہ پہنچ نہ جائے. آپ اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتی ہیں, آپ نے کبھی غور نہیں کیا. تو یہ اگر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو ایک ہی کر لیتے ہیں, یہاں تک کہ, یہاں تک کہ وہ یہ کر لیں. اور اگر جب تک کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے تو جب تک کہ وہ یہ کر نہ لیں, یہ فرق ہوتا ہے. حتی یحکمو کا, ہا کاف میم, یہ بہت دلچسپ لفظ ہے. میں یہ لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری سے نا آپ سے انشاءاللہ مجھے موقع ملتا ہے تو ابھی شیئر کرتی ہوں کہ اور کن کن ابواب سے آتا ہے اور کتنا فرق پڑتا ہے. تو مجھے جو کہ بہت انٹرسٹ ہے, تو مجھے بہت مزہ آتا ہے دیکھنے میں, اس لیے میں کبھی کبھی ایک میری کوشش ہوتی ہے کم از کم ایک لفظ میں آپ سے ضرور شیئر کروں ہر کلاس میں. لیکن میں صحیح طرح شیئر کر نہیں پاتی کیونکہ اس 1 گھنٹے کی کلاس میں اب اس کا میں صرف یہ موٹا موٹا بتا سکتی ہوں کہ یہ اس باب سے آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہو جائے گا, اس سے آ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا. لیکن اب مجھے ساتھ مثالیں بھی تو دینی چاہیے نا. مثال سے تو سمجھ آتی ہے, ہر باب کی الگ الگ مثال ہوتی ہے, وہ ٹائم نہیں ہوتا, وہ آپ خود دیکھا کیجیے. اور مثال سے زیادہ سمجھ آتی ہے, یاد رکھیے گا. آواز کم ہو رہی ہے؟ اچھا, باقیوں کو بھی مسئلہ آ رہا ہے؟ میں تو بالکل اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوں, ہو سکتا ہے میری طرف نیٹ ورک ایشو ہو. کسی اور کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے میری آواز کا؟ اگر کسی اور کو نہیں ہو رہا تو روبینہ صاحبہ آپ اپنا چاہے اس کو دوبارہ سے جوائن کر لیجئے. جی کلیئر ہے, ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ خیر. اچھا جی, میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اس کو بتاتی ہوں. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. یو حقی منہ کا, ہا کاف میم, تو حکامہ یو حکیم, بلکہ نہیں, مجھے پہلے اس کا بتا لینے دیں. رکے میں اپنی ڈکشنری کھولتی ہوں, اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی کھول لیں میرے ساتھ. میں ہر دفعہ سوچتی ہوں اسکرین شاٹ لوں آپ کے سامنے رکھوں لیکن وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اور بس تھوڑا مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کلاس کے اینڈ ٹائم 1 منٹ پہلے تک بھی مجھے 1 منٹ بھی نہیں مل پا رہا ہوتا بعض دفعہ. اگر آپ میں سے کوئی میری اس میں ہیلپ کرنا چاہیں اس سلسلے میں تو آپ کلاس سے کچھ گھنٹے پہلے یا 1 دن پہلے مجھ سے کنسلٹ کر سکتی ہیں, کانٹیکٹ کر سکتی ہیں کہ اگر مجھے ڈکشنری کا کوئی لفظ کنسلٹ کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں, آپ اس کا اسکرین شاٹ مجھے بھیج دیں. تو اس میں کیونکہ ذرا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, شیئر تو آپ سے بہت کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے. چلیے جی, میں زبانی بتا دیتی ہوں آپ کو. میرے پاس یہ ہے پیج نمبر 106, لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری ہے. حاکمہ یحکم, باب ناصرہ سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پختہ یا مضبوط ہونا. مثلاً پختہ فیصلہ کرنا, حکم دینا, باب ناصرہ سے. اب اس ایک لمبی لسٹ ہے, اس کا, اس میں فائل, اس میں اور افعال و تفضیل, اس سے کون کون سے بنتے ہیں, اس میں ذات, اس میں صفت. یہ اب ہمارا ٹاپک اس وقت نہیں ہے. ان سے کیونکہ یہ اس ڈکشنری کی بڑی خوبصورت بات ہے, حروف مادہ ایک دفعہ مل جائے نا
اب وہ کس کس باب سے قرآن مجید میں آیا ہے، اور صرف قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اسے ہٹ کے نہیں ہے. اور پھر اس باب سے جتنے بھی اسم الفاعل، اسم مفعول، کچھ بھی جو آیا ہوا ہے نا، وہ سب کا سب ساتھ لکھا ہوگا. میں وہ سب چھوڑ کے اگلے باب پہ جا رہی ہوں. ہا کاف میم باب افعال. احکامہ یحکمو احکامن، کسی چیز کو پختہ یا مضبوط کرنا. باب تفعیل، آج والا ہمارا، کسی کو حاکم تسلیم کرنا. اور باب تفاعل جو پیچھے آیت نمبر 60 میں ہمارا گزرا تھا، تحاکما یا تحاکمو تحاکمن، فیصلے کے لیے کسی کے پاس جانا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آج کی آیات میں جو میں نے ابھی تھوڑی تفسیر بتائی وہ پچھلی آیات سے ریلیٹ کری ہے نا، اسی کانٹیکس میں بات چل رہی. وہی ہا کاف میم ہے، وہی کبھی کدھر جا رہا ہے کبھی کدھر جا رہا ہے، اور کتنا فرق پڑ رہا ہے. تو چلیں کم از کم اب یہ یاد رکھیے گا، حکما یو حکیمو، یہ ہوتا ہے کسی کو حاکم بنانا، ماننا. تو ان کے پاس اپنے فیصلے کے لیے جانا، ان سے فیصلہ کروانا. جی آیا، ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہے جی. اب یہ یحکمون نہ تھا، حتیٰ کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا. کاف اس کا مفعول بھی ہی ہے. تو یحکمو فعل اپنے فاعل واو ضمیر اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ ہو کر حتیٰ کے لیے مجرور، جار مجرور یؤمنون کے متعلق. دیٹس آل. میں اگر نہ بھی دوبارہ کر سکوں، یہ اب آپ کو یاد رہنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. اب آگے پھر جار مجرور آ رہے ہیں، وہ پھر یحکمون کے متعلق ہو جائیں گے. اس لیے نہیں کہ وہ اس ایگزیکٹ اس سے پہلے آ رہا ہے، اس لیے کہ میں پہلے سے بتا رہی ہوں کہ ایسا ہونے والا ہے. ورنہ ضروری نہیں ہے جار مجروری سے چھوڑ کے اس کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں. میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کو جلدی سے پہلے ہی بتا رہی ہوں. فی ما شاجرہ، ما موصولہ، شاجرہ صلہ، صلۃ الموصول. یہ شاجرہ شین جین را، اور یہ باب ناصرہ سے. ٹھیک ہے. شاجرہ یشجرو، اس میں ہوتا ہے کہ یہ جھگڑا ہونا، اختلاف ہونا یا جھگڑا کرنا، اس طرح سے اس کا یہ ترجمہ معنی ہوتا ہے. تو ما شاجرہ موصول صلہ مجرور ہوئے فا حرف جر، فی حرف جر کے لیے. جار مجرور جو ہے ان کو یحکمون کہ ہم نے متعلق کر دیا. اور بینہ ہوں، اب پھر جار یہ ظرف اور مضاف الیہ آ گئے. اب ان کا کیا کریں؟ تو یہ اب ترجمہ ساتھ ساتھ کر کے دیکھ لیا کریں. فیما، جس چیز میں شاجرہ جھگڑا ہوا، بینہم ان کے درمیان، جس بات میں بھی ان کے درمیان میں کوئی جھگڑا پڑ جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو یہ بینہم شاجرہ فعل کے متعلق ہو گیا. اور شاجرہ فعل اپنے فاعل ہوا، اور یہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما موصولہ کے لیے صلہ، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر فی حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور یحکمون کے متعلق. باقی میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو ابھی تک کا ترجمہ کیا بنا؟ نہیں وہ مومن ہو سکتے یا ہوں گے جب تک کہ، یہاں تک کہ، چلیں کر لیں، یہاں تک کہ وہ کیا کرے، وہ اس چیز میں آپ کو فیصلہ کرنے والا مان لیں جس میں ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا پڑ جائے. ثم، اب بعد والی بات اس پر عطف ہوتی جائے گی. پھر لا یاجدو، تین ضروری شرائط آ رہی ہیں اس میں، اس آیت مبارکہ میں. ان کے بغیر بات نہیں بنے گی. اس میں مومن ہونے کی تین شرائط ہیں. پہلی یہ کہ کسی بھی جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی کے پاس نہ لے جایا جائے. یہ قرآن مجید میں اور بھی مختلف جگہوں پر آئے گا، ہم دوبارہ بھی دیکھیں گے اس چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری یہ، جو وہ فیصلہ فرمائیں گے اس پر کسی قسم کی تنگی نہ محسوس کی جائے. ہمارے سامنے جب قرآن اور سنت کی کوئی بات آتی ہے تو اپنا جائزہ ضرور لیجئے گا. دل میں تنگی، گھٹن تو نہیں محسوس ہوتی؟ علماء کرام تو بہت سخت بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمارے ایمان میں کمی ہے. اگر قرآن اور سنت کا کوئی حکم پردے سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے کسی فرائض سے ریلیٹڈ ہے، کچھ بھی جو ہمیں ناگوار لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا، سینہ گھٹتا ہے، برا لگتا ہے، ہم اس کے بارے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی اور سولوشن بتا دو، تو یہ ہمارے ایمان کی کمی کی علامت ہے. یہ علماء کرام فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ تھی، جو ایک تو فیصلے کے لیے ان کے پاس جانا ہے، نمبر 2 فیصلے، ان کے کیے ہوئے فیصلے پہ کسی قسم کی تنگی نہیں محسوس کرنی. نمبر 3 یہ کہ صاف اعلان کر کے اس فیصلے کو تسلیم بھی کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں.
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن اور سنت سے فیصلہ طلب کیا جائے گا. یہ میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اس سے منکرین حدیث کے ایمان کی حقیقت پوری طرح کھل جاتی ہے. یہ آیت منکرین حدیث کے علاوہ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جن کے امام یا پیر کے خلاف کوئی آیت یا حدیث آ جائے. ان لوگوں انہوں نے کچھ اور بتایا ہوا ہے, آیت اور حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے, تو وہ صرف دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے, اسے ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں کہ کیا ہمارے امام کو اس آیت اور حدیث کا پتہ نہیں تھا, یا پھر اس پہ چینجز کر دیتے ہیں, یا اسے کہہ دیتے ہیں نہیں جی یہ وہ آیت ہے ان آیات میں سے ہے جو منسوخ ہو چکی ہیں. تو اپنا سارا وقت اور انرجی اسی پہ لگا دیتے ہیں. یہی بات میں نے ابھی آپ کو پچھلی آیت مبارکہ میں سمجھانے کی کوشش کی, جو آپ ماشاءاللہ جانتی ہوں گی, لیکن اس کو کبھی نہ بھولیے گا اس بات کو. بس قرآن اور سنت آج کے لیے ہمارے ہاں فرقہ, اس کو اتنا زیادہ توجہ دی جاتی ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا ہمارا گیٹ اپ تو نہیں کہنا چاہیے, ہمارا جو حلیہ ہے وہ بھی وہ فرقہ. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اسلام میں کیا ہونا چاہیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا, یا بس وہ اسلام فرقے سے ہمیں ویسا نظر آنا, وہ ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے. ابھی یہی جو ہم آیات پڑھ رہے تھے کہ مسلم ہونے پہ فخر کیا کریں. ہم آج کا مسلمان ایسا ہے کہ وہ مسلمان کہلانے اور نظر آنے پہ شرمندہ ہوتا ہے. یا تو مسلمان کہلاتے ہی نہیں ہیں, بتاتے ہی نہیں, باہر ہوں گے تو نہیں بتائیں گے, اپنے ملک میں ہوں گے تو بھی کچھ فرقہ سے تعلق کو پریفر کریں گے اور پسند کریں گے. پھر وہ اسلامی نظریہ یہ نہیں ہوگا کہ اپنے لباس کا, اپنی کسی بھی چیز کا, وہ فرقے میں کیا چل رہا ہے, تو ٹوٹلی وہ چیز ان پہ غالب آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اگر کبھی انہیں یہ بتایا جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, حدیث یہ کہہ رہی ہے, اور آپ کے جو فرقے میں جو بڑے امام ہیں, آپ کے جو بزرگ ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے, تو یہ برا مناتے ہیں. اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگ غلط ہو سکتے ہیں, قرآن اور حدیث غلط نہیں ہو سکتے. یہ الٹا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے, یہاں تک کہا گیا ہے اور یہ حقیقت ہے, یا یہ کہہ دیتے ہیں حدیث ہی صحیح نہیں ہے. بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. لیکن اس وقت وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میرا ٹاپک میں اور آپ ہے, مجھے سننے والے. ہم تو نہیں تنگی محسوس کرتے کوئی ایسا حکم سامنے آتا, بس یہ اپنا جائزہ لیجیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں. تو اب دوسری بات شروع ہو رہی, دوسری شرط. اب یہ دوسری کا یہ معطوف اول کر لیں, اور تیسری معطوف ثانی, اور یہ سب کا پہلے والے جملے پہ عطف ہو جائے گا, یہ یحکی منہ کا والے پہ. لا یاجدو یہ تھا جی, وجدہ یاجدو, یاجدونا تھا, نون کیوں گرا؟ یہ سما کی وجہ سے پیچھے عطف ہو رہا ہے. پیچھے کس پر عطف ہو رہا ہے؟ یحکی مونا پہ. اس کا بھی نون گرا ہوا ہے, کیوں گرا ہے؟ حتیٰ کی وجہ سے. اس کا نون گرا ہے حتیٰ کی وجہ سے. یاجدونا کا نون حتیٰ کی وجہ سے نہیں گرا ہے, اس کا عطف ہونے کی وجہ سے گرا ہے. یحکی منہ کا پہ. ٹھیک ہو گیا؟ فی انفسہم اس کے متعلق کر دیں. یہ سمپل ہے, میں ان کو نہیں ڈسکس کر رہی فی الحال. یاجدو فعل اپنے فاعل واو, متعلق ہاراجن اس کا مفعول بھی, اس سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر پیچھے یحکی منہ پہ اس کے لیے معطوف اول بن گیا, یا اس پہ عطف ہو گیا. سمپل, جو آپ کو بات آسان لگتی ہے. حرج کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر بامانہ تنگی کے آیا ہے, منصوب ہے, تو یہ اس کا مفعول بھی ہی بن رہا ہے. اچھا, ابھی بھی بات چل رہی ہے, میں نے تو جملہ پورا کر دیا, لیکن ابھی یہ دوسری شرط کی بات چل رہی ہے. یہ جار مجرور ہے, اس کو یاجدو پہ متعلق بنا دیں گے. مین اور ما موصولہ. صلہ کیا؟ قدئی تھا, قاف داد یا, قدا یکدی, باب داربا. تو قدئی تا گردان یاد ہو تو یہ تا زبر, تا مفتوحہ کیا بنتی ہے بلا؟ اس میں یہ جو اس کا فاعل کون ہے؟ واحد مذکر حاضر. اس میں سے جو آپ فیصلہ کریں, پھر وہ اس میں سے جو آپ فیصلہ کریں اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہیں محسوس کرتے, یا پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے اس چیز کے بارے میں جو آپ نے فیصلہ کیا. کئی طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں, بس سب ٹھیک ہے, میں بھی حافظ عبدالسلام صاحب کا سامنے رکھ دوں گی انشاءاللہ تعالی. اور آخری شرط کیا ہے؟ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, سین لام میم دونوں کے حروف مادہ, واو عاطفہ, سلمہ یسلم باب تفعیل, اور اس کا بھی نون گرا ہوا ہے, یہ عطف ہونے کی وجہ سے یحکی منہ پہ عطف ہو رہا ہے. چلیں, آپ کو پتہ نا, آپ اس پہ بھی عطف کر سکتے ہیں, آپ ایگزیکٹ پچھلے والے پہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ یحکی منہ پہ بھی کر رہے ہیں عطف, تو بھی اس وجہ سے عطف ہونے کی وجہ سے اس کا نون گر گیا. یاجدونا پہ کر رہے ہیں, اس کا پہلے عطف ہونے کی وجہ سے گرا ہوا. تو دونوں وجوہات ہیں اس والے کی. آپ اس کو اس پہ عطف کر رہے ہیں
तो भी अतफ होने की वजह से इस पे कर रहे हैं, तो भी अतफ होने की वजह से, लेकिन युहक की मुंह का हत्ता की वजह से नून ड्रॉप हुआ। तो ये इसका फाइल हो गया। और ये तस्लीमा, ये मफूल मुतलक है जी, सेम हरूफ मादा है, उसी बाब से आ रहा है। बाज दफा सेम हरूफ मादा होते हैं, बाब वो नहीं होता, बाज दफा हरूफ मादा भी वो नहीं होते, मिलता जुलता मतलब होता है। तो ये मफूल मुतलक, इसकी ना अपनी बहुत डिटेल है, पूरी साइंस है इसकी। क्योंकि हमारी ये जबान नहीं, हमें पता नहीं चलता, हम बस पढ़ जाते हैं, मफूल मुतलक पहचाना और गुजर गए। ये इसके इतने इतने मकासद के लिए ही आता है, हमारे यहाँ बस ज्यादा यही होता है जी, ताकीद के लिए आ रहा है, चलो इतना भी हमें समझ आ जाए तो बहुत है। वायुसल्लिमु तस्लीमा, ये आम मानना नहीं है। और तस्लीम कर लें, पूरी तरह तस्लीम करना। हम उर्दू में तर्जमा वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन अरबी में तर्जमा नहीं करते। वो पता चल जाता है जी मफूल मुतलक आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो तस्लीम करना, मुकम्मल तौर पे तस्लीम करना, इस तरह तस्लीम करना कि दिल में तंगी भी ना रहे, और फिर अमल भी करना है उस पर, सिर्फ तस्लीम नहीं करना। तो पूरा हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तर्जमा आपके सामने रख देती हूँ इसके। मैं एक दफा इसको जरा वाइंड अप कर दूं। ये ये जो जुमला है ना, युसल्लिमु तस्लीमा, ये मातूफ सानी हो गया था। ला याजिदू वाला मातूफ अव्वल, तो ये वाला मातूफ और ले आइन से। तो मातूफ अलैह अपने मातूफ अव्वल और सानी से मिलकर ये जुमला फेलिया जो बना है ना, यू हक्की मुंह का फी मा शाजरा बैनहुम, ये मजरूर हो गया हत्ता जारा के लिए। हत्ता जार अपने इस मजरूर के लिए, बस ये जार मजरूर युमिनूना के मुतल्लिक हो गया, दैट्स ऑल। ये जवाब शर्त है। अल्लाह ताला ने कसम खा के ये बात फरमाई है, ये मामूली बात नहीं है। इसका तर्जुमा देखते हैं हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने कैसे किया है। बस नहीं, तेरे आपके रब की कसम, वो मोमिन नहीं होंगे, या वो मोमिन नहीं हो सकते, यहां तक के, इन्होंने यहां तक के किया है, यहां तक के आपको उसमें फैसला करने वाला मान ले। आप यूं भी कर सकती है, जब तक के वो आपको उसमें फैसला करने वाला ना मान ले। ये फर्क होता है हत्ता के तर्जुमा में। अच्छा जी, हाँ, आप बस एक तरह कर लें, चले यहां तक कि वो उसमें आपको उसमें फैसला करने वाला मान ले, उस बात में, उस चीज में जिसमें उनके दरमियान में झगड़ा पड़ जाए, जो उनके दरमियान झगड़ा पड़ जाए, इख्तलाफ हो जाए। फिर अपने दिलों में उससे कोई तंगी महसूस ना करें, कोई हर्ज ना महसूस करें, जो आप फैसला करें। ठीक है। और तस्लीम कर लें, पूरी तरह तस्लीम करना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी ट्रिकी है, छोटे छोटे इनके हिस्से हैं और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी, बेहतर तो यही है कि आयात को एक दफा देख कर आया करें, और नहीं देख सकी तो अब जाके जरूर देखें 24 घंटे के अंदर। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वाकई ऐसा होता है। उसी दिन देख लेंगे ना, तो वो चीज मेमोरी में क्लास ली होती है तो याद रहती है, ज्यादा समझ आती है, फौरन बहुत बहुत फर्क महसूस होगा इंशाल्लाह ताला। कल देखेंगे कुछ चीजें उसमें से भूल जाएंगी, कम समझ आएगी, परसों देखेंगे और कम हो जाएगी। तो ये बाप की चॉइस है। चलिए जी, ये आज की 2 आयात, ग्रामेटिकल एनालिसिस और तर्जमा मुकम्मल हुआ। यहीं पे क्लास का टाइम भी हो चुका, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।